صاحب نے کہا یا رسول اللہ جس کے کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو، رہنے کا مکان نہ ہو. کہا نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہوگا اتنی نیکیاں کر کے آئے کہ پہاڑ پہ رکھ دو پہاڑ دب جائے، لیکن کسی غیبت کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو پیسہ دبایا ہے، کسی بہتان لگایا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے، کسی کو گھورا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ سارے حقدار آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے اڑیں گے. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے. یہ ہے مسکین. دنیا میں تو اللہ والا مشہور تھا، تبلیغ والا مشہور تھا، بڑا پرانا مشہور تھا، لیکن تم چائے لے آؤ، تم پانی لے آؤ، تم یہ سامان لے آؤ، تم یہ لے آؤ، پیسے دیتے نہیں. وہ بیچارہ ایک دو دفعہ آیا، آگے چھٹی کر لیتا ہو، سامنے نہیں پڑتا، پتہ نہیں اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، یہ سامان لے آؤ. پرانے پن کی علامت یہ ہے دوسروں کو آرڈر دینا. ہمارے ایک دوست نے کہا، کیا کہا؟ اپنا رکھ دوسرے کا چک، اپنا رکھ دوسرے کا چک. اور صحابہ کی شان یہ تھی اپنا سب کچھ لگاتے تھے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا سب سے پہلے گھر میں پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ وہاں سے جواب آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے علاوہ کچھ نہیں. پھر آپ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے. اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ 3 دفعے آپ نے ترغیب دی، ایک ہی انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا تینوں آ جاؤ، تو اکیلا آیا. اور اس کے گھر کا حال یہ کہ اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں، نہ بیوی کے لیے کچھ ہے نہ اپنے لیے کچھ ہے. فرمایا دسترخوان لگا دینا، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، مہمان کھا لے گا، میں منہ چلاتا رہوں گا، اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا. ادھر یہ عمل ہو رہا ہے مدینے میں، اور ادھر حضور پہ آیت اتر رہی ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان کا عمل ہمارے لیے تلاوت بن رہا ہے، اور ہمارا عمل ہمارے ساتھوں کو دور کر رہا ہے. کوئی چاہنے والا مل گیا، آئیے آئیے آئیے، اور کوئی نیا دھو ہٹو پیچھے چلو، یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ نئے سے نئے آدمی کو حضور ممبر چھوڑ کر جا رہے ہیں بالکل کنارے، اور اسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اور پہلے دن تشکیل کر رہے ہیں کہ کون سی ہجرت کرو گے؟ بات تھا، ارے بولو کہ بادیا کرو گے؟ پہلا دن ابھی ایمان لایا ہے اور پہلے دن تشکیل ہو رہی ہے بادیا بات تھا. جی کتنی عمر ہو گئی حیدرآباد والوں کو؟ 23 ضلع ہیں، ہر ضلع کا ایک آدمی یہاں مستقل ہے. تو بتاؤ آپ کے حیدرآباد کا کام آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو. حضرت سے لوگ آدمی مانگا کرتے تھے، نظام الدین سے آدمی بھیجیے. 12 حضرت ماہینام صاحب نے فرمایا یہاں لوگ مرتے تو ہیں، کوئی آتا تو ہے نہیں، کس کو بھیج دیں؟ اگر ہر صوبے والے ایک ایک آدمی ضلع سے دیتے رہے جو مستقل یہاں رہے، کوئی مشکل کام ہے؟ ارے بولو، ارے کوئی مشکل کام ہے؟ حضرت بار بار کہتے کام کو سیرت پھیلاؤ، کام کو سیرت پھیلاؤ. سیرت کا کیا مطلب؟ حضور کے زمانے میں 3 ترتیبیں تھیں، ایک صدیقی ترتیب، ایک فاروقی ترتیب، اور ایک عام صحابہ کی ترتیب. صدیقی ترتیب پوری جان پورا مال، فاروقی ترتیب آدھی جان آدھا مال. عام صحابہ کی ترتیب تہائی کی تھی، 4 مہینے اللہ کے راستے کے، 8 مہینے کی ترتیب آدھا دن گھر کا آدھا کاروبار کا، آدھی رات گھر کی آدھی مسجد. جب تک اس ترتیب پر ہم نہیں آئیں گے اور اسی طریق پر نہیں آئیں گے جو طریقہ آپ نے قائم فرمایا، نہ ہم بدلیں گے، نہ امت بدلے گی، نہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کے لیے حضور کا طریقہ طے ہے، اور آپ نے جو طریقہ قائم کیا وہ مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے اور آپ نے روتے ہوئے چھوڑا تھا، اللہ نے اس کام میں اتنی طاقت رکھی ہے، اسی کام کی برکت سے اللہ نے فاتحانہ داخل کیا. ارے کیا نہیں کیا؟ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟
ہم 4 قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو ماحول کی وجہ سے کام میں لگا ہوا ہے. مسجد میں کام ہے تو بیٹھ گئے، اور نہیں ہے تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تو بیٹھ گئے، نہیں ہے تو مسجد میں گشت ہو رہا شریک ہو گئے، نہیں ہے تو. حضرت با یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے پورے عالم کے مسلمان اگر ماحول کے دین پہ آ جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہی ہو. کیوں ماحول ہوگا تو کریں گے، اور نہیں ہوگا. انہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، ماحولیت کیا. اور ایک طبقہ وہ ہے جو خواہش کی بنیاد پہ لگا ہوا ہے، جی چاہا بیٹھ گیا، جی چاہا نہیں بیٹھے، جی چاہا چلے گئے، جی چاہا نہیں گئے، جب چاہا چلے گئے، جب چاہا نہیں گئے. تو حضرت فرماتے تھے اگر خواہش کی بنیاد پر پوری امت دعوت میں لگ جائے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ. ان کا کوئی کام اللہ کے لیے ہے نہیں، خواہش کے لیے. اور ایک فرماتے تھے مجبوری والا دین. کون سا دین؟ اس نے چیز کام میں ہاتھ لگایا، اس کام میں اسے نقصان ہوا تو اس نے والا تبلیغ والے بڑے اچھے ہیں، بڑھیا کپڑا پہنتے ہیں، جب پوچھو الحمدللہ کہتے ہیں، جب دیکھو مسکراتے ہیں، اور ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں. تو ان کا حال ٹھیک ہے تبھی تو مجبوراً یہاں آیا. چلو انہی سال لگے شاید کام بن جائے، تو اس کا کام بن جائے گا تب بھی چھوڑ دے گا، اور نہیں بنے گا تب بھی چھوڑ دے گا. پھر لوگوں نے پوچھا حضرت کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے جو اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کے کریں. یہ مشورہ اللہ کا امر ہے، یہ تعلیم اللہ کا امر ہے، یہ گھر گھر جانا اللہ کا امر ہے، لوگوں کی خوشامد کرنا